ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رقيب قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو وسعت صحرا دے بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے میں بلبل نالاں ہوں اجڑے ہوئے گلستاں کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت قسیم نعمائے جنت شہنشاہ دین و ملت مصطفیٰ جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجأ کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر حاضرین و سامعین مکرم بحمدہ تعالی ماہ نور و سرور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں 3 روزہ دروس القرآن کی دوسری نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، اسلام کا تحفظ اور اس کی اشاعت کا بہترین ذریعہ قرآنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن مجید سے وابستہ ہو جانا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید سے جڑتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان کا طواف کرتی ہیں۔ قرآن مجید سیکھنے والے لوگوں کو اللہ کے محبوب نے اللہ کا مہمان اور اپنا محبوب فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث میں یہی مضمون ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت قرآن سیکھے، قرآن سمجھے، پھر عمل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ ایک قوم خدا کے گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، یتدارسون بینہم، پھر درس لیتے ہیں، دیتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ کرتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر افہام و تفہیم کے سلاسل سے جڑتے ہیں۔ مالک انہیں کیا دیتا ہے، اللہ ان پہ کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں کس طرح ان کا طواف کرتی ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں پر سکون کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ سکون قرآن سے جڑنے میں ہے۔ دولت جتنی بھی اکٹھی کر لو، اچھا مقام بنا لو، بہت دوڑ دھوپ کر کے بہت کچھ کما لو، سکون قرآن کی محبت میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ جس قلب کا تعلق قرآن شریف سے ہوتا ہے اس کے اندر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ۔ اور دوسرا مالک اس پہ کتنا کرم کرتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے، یہ اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، قرآن سننے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سمجھنے والے، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کہ مغلوب گماں تو۔ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، کر لیتا ہے بالوں پر روح الامین پیدا۔ قرآن سے جڑنے کی برکت ہے کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق آسمان سے اترتی ہی اس لیے ہے کہ تم قرآن سمجھنے والوں کے گرد طواف کرو، میں تمہیں عبادت کا درجہ دوں۔ آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشمکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنشک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان۔ یہ راز نہیں کسی کو معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ نے اسے کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ بندہ تو وہی ہے، پہلے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ جب قرآن سے جڑا ہے، قرآن سے نسبت پیدا کی ہے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر بس نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ابھی جوش میں ہے۔ فرمایا آگے کیا ہوتا ہے، فمن، جو لوگ قرآن شریف سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھی عظمت انہیں یہ دی جاتی ہے، بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، ان کے ڈنکے عرش پہ بج رہے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ایک شخص کا نام لے کر پکارا جاتا ہے، ہر ایک کا نام لے کر بتایا جاتا ہے، فلاں بھی آیا ہے،
فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھائی، میرے محبوب اگر قسم نہ بھی اٹھائیں، اللہ اکبر، وہ تو بولتے بھی رب کی مرضی سے ہیں، وہ تو سانس بھی رب کی مرضی سے لیتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا سرٹیفکیٹ انہیں دیا گیا ہے، تو بھلا انہیں قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن امت پہ کرم کرتے ہوئے امت کو قرآن شریف کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور چاہتے تھے کہ میری امت قرآن شریف سے جڑ جائے، قرآن شریف سے تعلق پیدا کر لے۔ جو دین بڑی مشکل سے میں نے ان کے پاس پہنچایا ہے، اس دین کو سیکھیں، اس دین کو سمجھیں اور اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الى باب عالم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادت السنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عالم دین کے دروازے پر قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے، افہام و تفہیم کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا دیتا ہے؟ ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنہ۔ اللہ اس کے ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ قدم اٹھاتے جاؤ، رحمتیں پاتے جاؤ۔ اور یہاں پر یختلف ہے، یہ بھی پیغام رحمت ہے، صرف آنے پہ نہیں دیتا، واپسی گھر جانے تک قدموں کی گنتی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر سے آیا ہے تو فرشتے قدم گن رہے ہیں، نہ، گھر میں جائے گا تب بھی عظمت والا ہے، قرآن سیکھ کے آیا ہے، قرآن سمجھ کے آیا ہے، دین کا علم لے کے آیا ہے۔ اور اس پر حضرت ملا علی قاری بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اس طالب علم کی بات نہیں ہو رہی کہ جس نے 8 سال کا کورس کرنا ہے اور مدرسے میں داخل ہو گیا ہے، بلکہ ایک جٹ زمیندار شخص، ایک دکاندار، ایک دنیا دار، ایک شخص دنیا سے نکل کر کچھ وقت نکال کر جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے، وہ دین کی طرف آتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن اپنا کاروبار کرتا رہتا ہے، سارا دن اپنے معاملات پہ لگا رہتا ہے، لیکن جن لمحوں میں وہ قرآن شریف کے درس کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحوں کو کھوٹ کرتے ہوئے فرشتوں کو فرماتا ہے، دیکھو یہ کاروبار بھی کرتا ہے، میرے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، اس کے قدم گنتے جاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کیسے، کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں۔ دوستو، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا ہفتے میں سیکھیں گے یا مہینے میں سیکھیں گے، کم از کم 1 دن مہینے میں مختص کریں گے کہ ہم قرآن شریف کے درس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت پر، اپنی صحبت پر مقدم کیا ہے قرآن کی تلاوت کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اپنی صحبت پر مقدم کیا ہے۔ آپ کے دربار انوار میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، حضرت اسرائیل آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، بیٹھے ہیں اور اتنے میں اسرائیل آ جاتے ہیں، حضور کو سلامی دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے یہ عصر کے وقت فوت ہو جائے گا، عصر کے وقت اس کا انتقال کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اپنے اس پیارے صحابی کو فرمایا، قربان جائیں ان کے یقین پر، قربان جائیں ان کے عقیدے پر، قربان جائیں ان کے دل کے پختہ ایمان پر، کہ ایک بار بھی دل کے نہاں خانے میں بھی وسوسہ نہیں آیا
شک پیدا نہیں ہوا، بلکہ پک گئے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان۔ اللہ اکبر، ذرہ بھی خیال نہیں آیا، شک نہیں پیدا ہوا۔ عرض کی غریب نواز، پھر آپ شفقت فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اثر تک کرتا رہوں اور اپنے رب کے دربار میں پہنچ جاؤں۔ کس طرح اپنی صحبت پر مقدم کیا، کیسے فرمایا؟ یہ تو فرما سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ امتی نبی کے دربار میں بیٹھا ہے، امتی نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے اپنی صحبت پر جس چیز کو مقدم کیا، سنیے گا اور سینے میں انوار التجلیات کو جگہ دیجیے گا۔ یہ حضور کس طرح چاہتے ہیں کہ میری امت قرآن کے سینے سے لگ جائے۔ اللہ اکبر، صحابی کا بہت بڑا درجہ ہے، بعد میں آنے والا شخص کروڑوں سال سجدے کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، ہاں بلکہ ساری زندگی سجدے میں رہے، ولی تو بن سکتا ہے، غوث تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، بڑا مقام پا سکتا ہے، لیکن اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے ایمان کی حالت میں مدینے والے کو دیکھا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، جن کے دیکھنے والے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کہاں کس اندھیرے میں عقیدہ گھڑتے ہیں کہ امتی نبی سے بھی کبھی پھٹ جاتا ہے کہ بلا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کے گھر راہ کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، کروڑوں سال بھی عبادت کرتا رہے۔ نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ، یہ سوچ ایمان سے ٹکراتی ہے، یہ سوچ دین سے ٹکراتی ہے، یہ سوچ صراط مستقیم سے ٹکراتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد استاد کے برابر نہیں ہو سکتا، مرید پیر کے برابر نہیں ہو سکتا، امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ، یہ گمراہ کل لوگوں کے نظریات ہیں۔ اللہ نے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو وہ خوبصورت نظریہ دیا ہے، وہ سونا عقیدہ دیا ہے، وہ سچا عقیدہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس عقیدے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، رب نے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ ان کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا تھا۔ ما ظہر قولہ علی الارض قط، ان کا قول مبارک بھی زمین پہ کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لم یحتلم قط، ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا تھا۔ لم یتساوب قط، ان کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ اللہ اکبر، لم یقع علیہ الذباب قط، ان کے جسم منور کی کیا شان تھی، کیا عظمت تھی، کیا مرتبہ تھا کہ ان کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب اتنے پاک تھے، اتنے طیب تھے، اتنے طاہر تھے، اتنی نفاست رب نے دی تھی اور نفاست دے کے بھیجا تھا، اتنا خوبصورت جسم تھا، مکھی جسم پہ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے ساری زندگی محبوب کے بستر پہ بھی مکھی بیٹھی ہوئی، حضور کے لباس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اللہ اکبر جل شانہ، لم تحرک منہ ثعبۃ قط، سونے محبوب سے کبھی جانور نہیں بھاگا تھا۔ ہم آگے آگے ہوتے ہیں، جانور کہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جانور پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ میں ہستی ہیں جو صاحب النعلین والسواق ہیں، یہ محبوب کی مسواک اٹھا اٹھا کے پیچھے چلتے تھے، یہ محبوب کے نالین اٹھا کے چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی یہ عادت ہمیں اتنی پسند تھی
کہ جب محبوب علیہ السلام کہیں تشریف فرما ہوتے تو محبوب کے نالین اٹھاتے، عبداللہ بن مسعود اپنے سینے سے لگاتے اور کئی مرتبہ اپنے سر پہ گرا دیتے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ صاحب النالین والسواک، یہ اتنی بڑی ہستی ہیں جنہیں حضور نے امت کا استاد فرمایا ہے، جنہیں حضور نے امت کے حوالہ سے فرمایا یہ میری امت میں علم کی تھیلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہ سونا منظر دیکھا، میں نے بھی وہ خوبصورت منظر دیکھا، میں نے بھی وہ ایسا منظر دیکھا کہ زندگی میں وہ منظر میں بھلا نہیں سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سونے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی جب اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں تو 100 اونٹ سونے نے رب کے نام پہ قربان فرمائے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی مولا کائنات کی ڈیوٹی لگائی۔ تو 63 اونٹ جب ذبح فرمائے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ دیکھ کر عش کر رہے تھے کہ جانور ہم سے زیادہ عشق رکھتے ہیں، جانور زیادہ محبت رکھتے ہیں، جانوروں کے بھی یہ نبی ہیں، حشرات کے بھی یہ نبی ہیں، نباتات کے بھی یہ نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بلکہ ان کے لیے تو رب نے یہ فرمایا ہے فرش سے لے کر عرش تک جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ وہ تو ہر چیز کے نبی بن کے آئے ہیں۔ تو فرمایا اس دن ہم حیران ہو گئے اور پھر عش بھی کر پڑے کہ جب 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے تو کتنے بندے تھے جنہوں نے اونٹ کو پکڑا ہوگا؟ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ایک اونٹ کو ایک بندے نے بھی نہیں پکڑا تھا۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ کس طرح اونٹ ذبح ہوئے تھے؟ فرمایا کہ اونٹ کیسے ذبح ہوئے؟ فرمایا جس کی طرف وہ کریم نگاہ کرتے، جس کی طرف وہ کریم نگاہ اٹھاتے، جس کی طرف محبت سے دیکھتے وہ آگے گردن جھکا دیتا اور سرکار چھری چلا دیتے۔ اٹھ فریدہ سدیا اپنے گھر کے اندر کی آگ، میں سمجھیا میں کٹھا رہتے کٹھا سارا چھت۔ انسان ہی محبت ان سے نہیں کرتے بلکہ پرندے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہاں ان سے اتنی محبت ہے کہ کوئی غلام جنگل میں ان کا نام شیر کے سامنے لے دے تو اس نام کی تعظیم شیر کرتے ہوئے اس غلام کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ اذا جلس بین قوم كانت كتفاء اعلى منه، بیٹھے نیچے ہوتے تھے اور سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ تلك عشرة كاملة، وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں نے صرف 10 حضور کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اور میں یہ صرف آپ تک پیغام محبت پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا تو سایہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا شخص اتنے مقام پر پہنچتا ہے، اتنے مرتبے پر پہنچتا ہے، اتنے اعلیٰ عہدے میں فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہ نسبت نہیں تھی تو عام عورتیں تھی، اور جب نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، حضور کے حرم پاک میں آ گئی تو عاطف غیبی سے پیغام آ گیا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، او اے سونے نبی کی سونی بیویوں، تمہاری جیسی کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں۔ کتنی بیوہ عورتیں تھیں، کتنی متعلقہ عورتیں تھیں، طلاق شدہ عورتیں، بیوہ عورتیں کتنی تھی۔ پہلے تو انہیں نہیں فرمایا کہ تمہارے جیسی عورت کائنات میں کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں نہیں فرمایا، سیدہ حفصہ کے بارے میں بھی نہیں فرمایا، دیگر ازواج پاک کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اس وقت بے مثل ہوئی جب بے مثل نبی سے نسبت ہوگی۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا کر عورت بے مثل ہو سکتی ہے، اس نبی کی بے مثل
شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر جل شانہ. یہ وہ نظریہ ہے جو اہل سنت کا نظریہ ہے، محبان رسول کا نظریہ ہے، اور جو امتی کہلاتا ہے اس کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ ان جیسا وہ میرا محبوب نہیں دکھا جنہوں ویب کے جن شرماوے، جیو جاوے سیر کرن لیتے خلقت جھکتی جاوے، جیو پاوے ہاتھ پھلا مچتے ہاتھ پھلا مچ رل جاوے، بجلی گردی لشک نہ مارے جو متھے کی اڑی پاوے، علم خدا نے اننا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایتا سونا یار سن بگڑے نظر نہ آوے. سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا. سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، ڈٹھے بول قرآن دے ورک سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ہوندہ زمانے تیری ہوشور ڈٹھا. اللہ والے گل مقا دیتی تو سو اور ڈٹھا سو اور ڈٹھا. ان جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. تو اپنی صحبت پر مقدم کس چیز کو فرمایا؟ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی عرشوں کا وہ نور ہے کہ عرشی بھی اسے سلام کرتے ہیں. تو پھر بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تو میرے پاس ہی بیٹھا رہا، میرے پاس بیٹھا رہے، میری صحبت میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے. لیکن اپنی صحبت پر مقدم کس کو کہا، کس کو سمجھا؟ یہ امت کو قیامت تک نصاب دینا تھا کہ یہ جو کتاب رحمت ہے اسے عام نہ سمجھنا، یہ اللہ نے سب سے بڑا معجزہ مجھے دے کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ کیا عمل کروں؟ ارشاد فرمایا قرآن سیکھنے لگ جا، قرآن سمجھنے لگ جا. اللہ اکبر جل شانہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت پاک پر جس چیز کو مقدم رکھا وہ تعلیم قرآن ہے، وہ قرآن کا نور ہے. حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کے سینے میں قرآن کا نور آئے، قرآن کا نور آئے. اور جن لوگوں نے قرآن سے وابستگی اختیار کی اور صحیح معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی اور اس قرآن سے جڑے رہے، تو ان لوگوں کے کہنے پہ دریا بھی چل پڑے. ان لوگوں کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا رخ بھی موڑ دیا. درندے اگر جنگلوں میں ہوتے تو وہ غلام کہتے کہ جلد شام سے پہلے افریقہ کے جنگل کو خالی کر دو، حضرت خالد بن ولید جیسا نبی کا غلام آ رہا ہے، حضور کے صحابہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. امام صاحبی فرماتے ہیں کہ صبح کو یہ اعلان ہوا، صحابہ اس جنگل میں تشریف لے گئے، اس میں کوئی گھٹتا جاتا نہیں تھا، اتنے موزی جانور تھے، اتنے درندے تھے اور اتنا کچھ تھا، لیکن اس جنگل میں جاتے نہیں تھے. لیکن صحابہ کبار نے وہاں جا کر ایک ہی آواز دی، ہم نبی کی غلام میں آ گئے ہیں، اے جنگل کے درندوں تم اپنا ٹھکانہ بنا لو، یہاں سے چلے جاؤ، اس زمین پر ہمیں کام کرنا ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کبار کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. پھر درندے اس طرح نکلے اللہ اکبر جل شانہ کہ ان کے پیچھے کوئی لگ گیا ہے. بلکہ اگر کوئی جانور بچہ دے رہا ہے تو اتنا بھی توقف نہیں کیا، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ بچے کی پیدائش ہو جائے، آدھا بچہ باہر ہے اور آدھا بچہ اندر ہے، اور نبی کے غلاموں کا حکم سنتے ہوئے وہ چل پڑتے. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فخر گجرات ہیں، جو فخر برِ صغیر ہیں، جو فخر پاکستان ہیں، جو فخر اہل سنت ہیں، جو حکیم الامت ہیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں سنو ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی مقام. جب ان کے نوکر تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو مقتدر سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت
قرآن کی طرف آ جائے، میری امت قرآن شریف کے سمجھنے کی طرف آ جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے میں دکھایا نہ ہوتا۔ امت آج بھی رخ قرآن شریف کی طرف کر لے تو انشاءاللہ بہت عروج پا سکتی ہے، اس کے پاک پن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ مختلف سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف کے جملہ تمام تر جتنے معاملات ہیں اللہ نے اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 700 سے زیادہ آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اے بندے ہم نے تجھے یہ دیا، اے بندے ہم نے تجھے یہ دیا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة۔ ہم نے تجھے 2 سونے ہونٹ دیے، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے ہم نے سنوارا، تجھے ہم نے بنایا۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم نے تجھے کتنا سونا بنایا ہے، کتنا سونا بنایا ہے کہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے بہت ہی سونا بنا ہے، اور صرف کہہ نہیں رہا، 4 مرتبہ قسم اٹھا دی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا تجھے بہت سونا بنایا ہے، تجھے بہت سونا بنایا ہے، بڑی سونا بنایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اور سارا جہان تیرے لیے بنایا ہے، سارا جہان تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے کس کے لیے بنایا ہے، کس لیے تجھے بنایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین میں سب کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا۔ اللہ اکبر، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اللہ اکبر، چاند سورج پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ اور کیا کیا بنایا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان سوچتا ہے کہ ہم نے سب کچھ اس لیے بنایا ہے اور اس کو ایسے چھوڑ دیں گے، اس کا حساب نہیں لیں گے، اسے پوچھیں گے نہیں؟ ہاں اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، تم نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، تم نے ہمارے پاس ضرور آنا ہے، ہم نے تمہیں ضرور کچھ پوچھنا ہے۔ مَا يَلْفِظُ بِقَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھولتے جاتے ہیں تو کوئی محافظ کوئی نہیں، ہمارا ریکارڈ نہیں ہو رہا، ہماری گنتی نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں، تیرے ہر لفظ پہ پیرا دیتے ہیں، تیرا ہر لفظ گنا جاتا ہے، جو بولا جاتا ہے وہ تولا جاتا ہے اور اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی تجھے نہیں بنا دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم یہ چاہتا ہے کہ جب تجھے بامقصد بنایا ہے، جب تجھے اتنا مقصد دے کے بھیجا ہے، تو پھر تو مجھ سے دور نہ ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ، مرتبہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک قادح۔ فرمایا کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں دیا ہے، وہ کون تجھے دھوکہ دے گیا ہے؟ اچھا، یہاں پر امام راضی ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ کسی سے جوڑ نہیں رہا،
دیکھ یہ نہیں کہہ رہا تو بہت خراب ہے، تو بہت ہی خراب ہے، نہیں، اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کس نے تجھے غافل کر دیا ہے؟ کون دشمن ہے تیرا؟ کتنی قریب رب سے تمہیں دور کر دیا ہے؟ جس رب نے تیرے لیے زمین بنائی، جس رب نے تیرے لیے آسمان بنایا، جس رب نے تیرے لیے سارا جہان بنایا، اس رب سے کس چیز نے تجھے غافل رکھا؟ اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ نحل شریف پڑھیے، ساری کی ساری سورت بھری پڑی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، میں نے اسے نطفے سے بنایا ہے اور یہ جھگڑالو ہو گیا ہے، ہم سے لڑتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا، ہم سے بھاگتا ہے۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ہم نے جانور پیدا کیے ہیں اور جانوروں میں اس کے لیے منافع رکھا ہے اور اس سے وہ اپنا لباس بناتے ہیں، اتنا فائدہ لیتے ہیں۔ لکم فیہا جمال فیہا جمال فیہا جمال، اللہ نے ان میں جمال رکھا تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اتنا انہیں خوبصورت بنایا ہے۔ حین تریحون وحین تسرحون، اور ان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ صبح تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، شام کو اگر نہ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو، لیکن شام کو پھر تمہارے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ دروازے پہ شام کو دوبارہ کون لاتا ہے؟ کون جانور کو سمجھ دیتا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ جو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، ان پر تم سوار ہوتے ہو، سواری کرتے ہو اور ان کی وجہ سے تمہیں ہم نے زینت عطا فرمائی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، گھوڑے خچر تو دلی ہیں لیکن تمہیں وہ دے دیا ہے، تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کر دیا ہے تم جانتے نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، ہوائی جہاز پیدا کر دیے ہیں، لینڈ کروز نے پیدا کر دی ہیں، گاڑیاں پیدا کر دی ہیں، ہوا سے تیز چلنے والے، فرمایا ہم نے ایسی مشینری پیدا کر دی ہے اور اس پر بھی نہیں حیران ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے وہ بہت کچھ پیدا کر دیا ابھی تو جانتے ہی۔ اس آیت کے جملے میں اللہ نے قیامت تک جتنی ایجادات ہونی تھی ساری کی ساری بیان کر دی کہ ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ کریڈٹ کسی اور کو نہ دے دینا، ایک جس نے بھی بنایا ہے وہ انسان ہے اور انسان کے اندر جو مشینری ہے وہ ہماری ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تم تو ابھی ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ الکریم ارشاد فرماتا ہے هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، کون ہے جو مردہ زمین کو پانی سے زندہ کر دے؟ وہی رب ہے۔ جب تم ترستے ہو پانی کی بوند بوند کو تو اس گرمی کے موسم میں جب زمین مر رہی ہوتی ہے، درخت پگھل رہے ہوتے ہیں، سوکھ رہے ہوتے ہیں، تو کون برکھا برساتا ہے؟ کون بارش برساتا ہے؟ کون تمہیں نئی زندگی دیتا ہے؟ ان درختوں کو کون زندگی دیتا ہے؟ کون بارش برساتا ہے؟ جب درختوں کو زندگی ملتی ہے تو تم دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ ينبت لكم، فرمایا کہ اسی پانی سے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات، اسی سے ہم زیتون پیدا کرتے ہیں، اسی سے کھجور پیدا کرتے ہیں، اسی سے انگور پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو تم کھاتے ہو اور تمہیں سکون دیتا ہے۔ یہ نعمتیں کس نے دی؟ کس لیے دی؟ کس وجہ سے دی؟ کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ اسے پوچھے گا کوئی نہیں کہ ہم نے سب کچھ اس لیے دے دیا ہے بس فضول ہے؟ نہیں، فرمایا آگے ہم نے کیا کیا دیا ہے، کیا کیا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام کی امت، دیکھ
کہ ہم نے ایک چھوٹی سی مکھی بنائی تیرے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے. تمہارے رب نے الہام کیا ہے. اور کیا الہام کیا ہے؟ کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لو اور درختوں اور چھتوں میں گھر بنا لو اور گھر بنا کر مختلف پھلوں سے مختلف پھولوں سے مختلف جو باغات ہیں ان سے رس چوسو. یہ اللہ نے انہیں وحی کی ہے. اور اس رس کو اکٹھا کرو پہاڑوں کی غاروں میں درختوں کی اوٹ میں اکٹھا کرو تاکہ میرا حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. میرا سونا انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اللہ اکبر جل شانہ پھر پھلوں کو کھاتی ہے پھلوں کو سونگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے. جی وہ ذرہ برابر بھی ادھر نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے دیکھ کہ ہم نے انگور پیدا کیا ہے تو وہ ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. ایک قسم کی لکڑی ہے ایک ہی لکڑی ہے اسے ہم نے حکم دیا ہے تو نے انگور دینا ہے وہ ساری زندگی انگور دیتی ہے. ایک لکڑی ہم نے اسے کہا ہے آم دینا ہے وہ ساری زندگی نافرمانی نہیں کرتی وہ آم ہی دیتی ہے. ایک لکڑی ہے اسے ہم نے کہا ہے کہ کیلا دینا ہے وہ ساری زندگی کیلا دیتی ہے. ایک لکڑی ہے جسے ہم نے کہا ہے زیتون دینا ہے وہ ساری زندگی زیتون دیتی ہے. جس درخت کو ہم نے جو حکم دیا ہے سایہ تو نے دینا ہے تو وہ سایہ دیتا ہے پھل تو نے دینا ہے تو پھل دیتا ہے. جو تیرے لیے بنایا ہے وہ اتنا فرما بردار ہے اور جس کے لیے سب کچھ بنایا ہے تو مجھ سے کیوں مجھ سے پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے. مجھے سجدہ بھی نہیں کرتا میری تسبیح بھی نہیں کرتا میرے سامنے جھکتا بھی نہیں کہ جس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے وہ تو میری بات مان رہا ہے ہر بار مان رہا ہے بار مان رہا ہے. لیکن تجھے کیا ہوا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کس نے دھوکہ دے دیا ہے وہ کون ہے تیرا دشمن کو کس رب کس شے نے اس قریب رب سے تجھے دور کیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. وہ چھوٹی سی مکھی جب مختلف قسم کے رس اکٹھے کرتی ہے فرمایا ہم نے اسے ایسی مٹھاس دے دی ہم نے اسے ایسی تاثیر دے دی ایسی تاثیر دی فیہ شفاء للناس کہ ہر قسم کی بیماری کے لیے ہم نے اس کو شفا رکھا. اللہ اکبر. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گویا رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے بندے جب اتنی چھوٹی سی مکھی مختلف قسم کے رس چوس کر جب وہ شیرہ بناتی ہے تو جو رب اتنا میٹھا شہد بنا سکتا ہے ایک ایک بوند کو شہد بنا دیتا ہے وہ تجھے مرنے کے بعد تیری ہڈیوں کو زندہ نہیں کرے گا. وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں کھڑا کر کے تیرا حساب لے سکے. اللہ اکبر جل شانہ. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تبارک و تعالی پھر آگے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. تمہیں جو جانور دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیسی عبرت رکھی ہے. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. کہ ان جانوروں کے اندر سے ہم ایک ایسی نہر جاری کرتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان گوبر بھی ہے خون بھی ہے اور اس کے درمیان ہم کس طرح ایک پکیزہ نہر جاری کر دیتے ہیں جو خالص دودھ ہے. گوبر اور خون سے کون ہے جو دودھ کی نہر جاری کرتا ہے وہ کون سی ذات ہے. اس ذات سے تجھے کس چیز نے غافل کیا ہے کس چیز نے غافل کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں 700 سے زیادہ آیات اس لیے نازل فرمائی ہیں کہ انسان تیرے لیے یہ بنایا ہے تیرے لیے یہ بنایا ہے.
درجن سے زیادہ مرتبہ تو ایک ہی صورت میں کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ برسوں میں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلایا؟ کیا کیا تجھے میں نے نہیں دیا؟ کیا کیا تجھے میں نے نہیں دیا؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو اب تو ہمارے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو آ جا اپنے رب کی طرف. حضور نے فرمایا کہ جب بھٹکا ہوا انسان، بھولا ہوا انسان رب کے بلاوے پہ آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ کے رستے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ماں کا بچہ 1 مہینہ بچھڑ جائے اور 1 مہینے کے بعد جب دوبارہ گھر میں آئے تو ماں کتنی خوش ہوگی، ماں اسے کیسے سینے سے لگائے گی. فرمایا کہ جب بندہ بھٹکا ہوا بندہ توبہ کر کے رب کے دروازے پہ گڑگڑاتا ہے تو جس طرح ماں خوش ہوئی ہے اس سے 70 گنا رب بندے پہ خوش ہوتا ہے. 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے. چلو کوئی نہیں بھولا تھا آ گیا، کوئی نہیں بھولا تھا آ گیا. اللہ اکبر جل شانہ. مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم کی ذات گرامی بار بار یہ فرما کر چاہتا ہی ہے کہ یہ بھولا ہوا ہے، آپ رستے پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے. تو نعمتوں کو بھی یاد کرایا، بعض دفعہ عذاب کی آیات نازل فرما کر اسے ڈرایا کہ ڈر جا اپنے رب سے. پھر اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم نے بہت ساری جگہوں پر حشر کا منظر پیش کیا. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن بندوں کی حالت کیا ہوگی؟ کیسے بندے اس طرح بکھر جائیں گے. اللہ اکبر. جیسے اون ہوتی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. جیسے روئی اڑتی ہے اس طرح پہاڑ اڑیں گے. وہ دن بڑا سخت ہے. اللہ اکبر. فمن ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ. اور جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا اس دن ہم وعدہ کرتے ہیں بڑی عیش میں، بڑی عیش میں. ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ. اور جو غافل ہے، جو ہمارے بلانے پہ آیا نہیں، اتنا اس کا نقصان ہو گیا کہ اس کے لیے ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تمہیں کیا پتا وہ آگ کی وادی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی شان تبشیر سے بھی بندے کو بلاتا ہے، شان تنزیل سے بھی بندے کو بلاتا ہے. اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری شانوں کے ساتھ یہ 2 شانیں بھی دے کے بھیجی. تو شان تنزیل بھی دے کے بھیجی، شان تبشیر سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا. مصطفیٰ کبھی ڈراتے ہیں، کبھی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بندہ صراط مستقیم پہ تب رہ سکتا ہے جب اس کو خوف بھی ہو اور اس کو اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جی بس ہمیں نہیں بخشنا تو کس کو بخشنا ہے، ہم تو آگے بخشے ہوئے ہیں. قبر جس نے آنا ہے جدھر مونڈے قبری کا لیے آنا ہے، ضرور آنا ہے. لیکن جس نے ساری زندگی تیرے لیے سجدے کیے اور وہ قبر میں آئیں گے، تیرا چہرہ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، تیرے اعمال دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، تیرے کردار دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اللہ اکبر جل شانہ. تو ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، ڈرتا رہے. ایسا نہ کر، ڈر بھی اور رب سے امید بھی رکھ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بین الرجاء والخوف، خوف اور امید کے درمیانی رستے کا نام ایمان ہے. کہ ڈرے بھی اور اللہ کی امید کی سیڑھی بھی نہ چھوڑے، دونوں کو پکڑ کر چلے، دونوں پہ قدم رکھے. کبھی ڈر جائے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے خوش ہو جائے.
کبھی رحمتوں کو یاد کر کے خوش ہو جائے، ڈر بھی جائے خوش بھی ہو جائے. یعنی خوف اور رجا دونوں، امید اور خوف کا درمیانی رستہ. یہاں پر میں ایک اس سچے کی بات کرنے لگا ہوں جس کو مصطفیٰ نے بھی سچا کہا ہے، خدا نے بھی سچا کہا ہے. عرش جس کے لیے صداقت کا جھنڈا جبریل امین لے کے آئے، اسے دنیا تاجدار صداقت ابوبکر صدیق کہتی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہو کہ سارے لوگ جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے محبوب نے ان لوگوں میں داخل فرمایا جو 10 مبشرہ ہیں، 10 خوش نصیب، اور 10 خوش نصیب میں بھی سونے کی زبان پر پہلے نمبر پر پہلا نام جس کا آیا وہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر جل شانہ، ان کا نام نامی آیا. لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے. ایمان کی جنہوں نے لذت پائی انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اعلان ہو جائے سارے جنتی ہیں، ایک دوست کی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے رب سے کہ وہ ابو بکر ہی ہوگا. ساتھ پھر رجا کتنی ہے، امید کتنی، اللہ کی رحمتوں سے وابستگی کتنی ہے. ورنہ اعلان ہو جائے سارے دوست کی ہیں، تمہیں اپنے رب پہ اتنا یقین رکھتا، اپنے رب کی رحمت پہ مجھے اتنی امید ہے کہ سارے دوست کی ہوں ایک جنتی ہو وہ ابو بکر ہی ہو. یعنی بین الرجاء والخوف، خوف اور امید کا درمیانی جو رستہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی بخشش ہو جائے گی، نہ، اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم نے کبھی ڈرایا ہے، کبھی نعمتوں کو دکھا دکھا کر، اپنی رحمتوں کو دکھا دکھا کر بھی انسان کو اپنے پاس بلایا ہے. تو کامیاب انسان کو ہے جو خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے اور اس کے درمیان میں چلتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم نے حضرت انسان کو ڈرایا، اور کیسا ڈرایا؟ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب قبریں پھٹ جائیں گی، جب سمندر ابل پڑیں گے، جب یہ ہو جائے گا، جب یہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہتا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس آ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کر. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس زلزلے کے وقت میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور ایک گناہ کی جو تو نے کیا تھا وہ بھی سامنے ہوگا، نیکی بھی سامنے ہوگی. تو اب اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم چاہتا یہ ہے کہ انسان ہماری طرف رجوع کر لے. اللہ اکبر جل شانہ. پھر حشر کا دن اس کا نقشہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. فرمایا بھائی بھی نہیں ہوگا، ماں باپ کوئی نہیں. بیٹا باپ سے کہے گا ابا جان آپ بہت پیار کرتے تھے تو آج ایک نیکی دے دیں، کہا بڑے پیار تھا لیکن آج تو مجھے بھی ضرورت ہے، آج تو میں نہیں دے سکتا. اللہ اکبر جل شانہ. ماں سے بیٹا کہے گا، بیٹے سے ماں کہے گی کہ میں نے ساری زندگی تجھے پالا، تیری خدمت کی، آج ایک نیکی دے دے. اماں جان بڑی ہی تھا لیکن آج تو مجھے خود ضرورت. بیٹا باپ سے مانگے گا، باپ بیٹے سے مانگے گا، ماں بیٹی سے مانگے گی، بیٹی ماں سے مانگے گی. لیکن وہاں پر لا 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 الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. اللہ اکبر جل شانہ. بیٹا باپ کو
لیکن الا المتقین جو پرہیزگار ہیں اس وقت بھی ان کی یاری کام آئے. اللہ داتا صاحب کی محبت پھر بھی کام آئے گی, غوث پاک کی محبت پھر بھی کام آئے گی, پیر پیرانی کی محبت پھر بھی کام آئے گی, شیر رحمانی کی محبت پھر بھی کام آئے گی, پیر شاہ کی محبت پھر بھی کام آئے گی, کھولنے والے کی محبت پھر بھی کام آئے گی. الا المتقین, اگر رب کی وجہ سے ان سے محبت کرتا تھا تو وہ محبت اس دن بھی قائم رہے گی, وہ محبت اس دن بھی قائم و دائم رہے گی, اور اس محبت کا تمہیں فائدہ ملے گا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات گرامی حشر کو برپا کرے گا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی. زمین آج جاذب ہے, جذب کرتی ہے گرمی کو, لیکن اس دن جاذب نہیں ہوگی. اللہ اکبر جل شانہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو سورج ہے کتنا دور ہے آسمانوں پر, اور پھر بھی اس کا رخ بھی الٹا ہے, سیدھا نہیں. اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سیدھا رخ, پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے اور اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنا رلایا, خود بھی کریم بڑے ہی روئے. فرمایا تو پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ آج اگر دنیا پر ایک قطرہ وہ پسینہ ظاہر کر دیا جائے تو اس بدبو کی وجہ سے سارے لوگوں کے اور مخلوقات کے ایک دماغ پھٹ جائے, اتنا بدبودار پسینہ ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. اور کسی کا گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پنڈلیوں تک ہوگا, کسی کا دخن تک ہوگا, کسی کا ناک تک ہوگا, کسی کا منہ تک ہوگا, کسی کا آنکھ تک ہوگا, اور کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جتنے گناہ ہوں گے اتنے پسینہ ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. جتنا رب سے دور رہا ہے اتنا زیادہ پسینہ ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ہولناک دن میں جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ اکبر جل شانہ. الا ظلہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, عرش کا سایہ عطا فرمائے. اب دیکھو کہ اس ہولناک منظر میں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں. اس گرمی میں ٹھنڈے کون ہوں گے, اس گرمی میں پرسکون کون ہوں گے, اس گرمی میں کون سے لوگ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں. اللہ اپنے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ اس دن 7 اشخاص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو سایہ سے مراد اللہ کا لطف و کرم, اللہ کے عرش کا سایہ. اللہ اکبر شانہ. تو پہلا شخص کون ہوگا؟ امام عادل. دوسرا کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. تیسرا ہوگا رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ. چوتھا شخص ہوگا رجلین تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا الیہ. پانچواں شخص ہوگا رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. چھٹا شخص ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ. ساتواں شخص ہوگا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ 7 اشخاص ہیں, 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, اور وہ اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ مالک انہیں اپنے دامن کرم میں چھپائے گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے کل کے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم عرض کریں گے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اس گرمی میں بھی نور اور رحمت کی بارش سے بھرپور فرمائے. کل انشاءاللہ جس طریقے سے آج بھرپور آپ شامل ہوئے, کل رمضان المبارک کی ان اختتامی گھڑیوں میں آپ تشریف لائیں گے.
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ خوبصورت منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا جلال بھی ہوگا، جمال بھی نصیب، اس جلال میں جمال جن خوش نصیب لوگوں کو ہوگا وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہماری حاضری کا ایک لمحہ قبول فرمائے اور حضور کے تصدق سے مالک ہماری بخشش فرما دے، حضور کی جمیع امت کی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ مالک تجھے تیرے محبوب کی عزتوں کا صدقہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان کو محفوظ فرما، اللہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کو محفوظ فرما،